الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حقیقت رمضان کے ساتھ قاری محمد ساجد رضوی حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ اس کا تیسرا عشرہ مغفرت آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی القدر موجود ہیں ان کا میں پہلے تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب، جو کہ پہلے پروگرام سے مستقل طور پر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے حافظ عبدالوحید صاحب، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ عنایت پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ تھوڑی دیر تک ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے کراچی سے علامہ خلیل احمد رضوی صاحب، اور لاہور سے پروفیسر عبداللطیف شاہد القادری الجلالی صاحب۔ تو سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں حافظ عبدالوحید صاحب سے۔ اس کے بعد ہم آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا، آمنا کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔ سب سے اعلیٰ نبی کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اعلیٰ نبی کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، دیکھ کر سب جہاں کو سرور آ گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، دیکھ کر سب جہاں کو سرور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔ اور سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ کیونکہ ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا، ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔
माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हाफिज अफ्जल वहीद साहब हदिया नात पेश कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कारी ताहिर ज़मान नक्शबंदी साहिब। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, मग़फ़िरत वाला अशरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा तौबा के हवाले से गुफ्तगू इरशाद फरमाएं कि तौबा क्या है और कैसी तौबा हो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कबूल मानी जाती है। तो आप इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ा सा बयान फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इल्म की हकीकत चैनल की और हकीकत रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल रहा है। अल्लाह आप इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा मौजू आपने छेड़ा है कारी साहिब। रमज़ान मुबारक के महीने के बेशुमार माने हैं, उनमें से एक माना रमज़ान का मग़फ़िरत और तौबा का है। क्योंकि वक़्त इतना नहीं है, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊंगा, लेकिन लुबे लुबाब यही है कि हकीकत में रमज़ान का माना ही अपने गुनाहों से निजात है। बंदे के पहाड़ों के बराबर भी गुनाह हो तो बंदा इस महीने में दुआए मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके उस गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ए ईमान वालो तौबा करो और पक्की तौबा करो। इस तरह की तौबा करो कि आपका गुनाह की तरफ पलटना मुश्किल हो जाए। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नौजवान तौबा करता है तो मशरक से लेकर मगरब तक के सारे कब्रिस्तान पर अल्लाह 40 दिन तक अजाब नाज़िल नहीं फरमाता। जब एक नौजवान तौबा करता है तो ये बड़ी मुकद्दस घड़ी चल रही है, बड़ी बरकतों वाली घड़ियां चल रही हैं। मेरी सुनने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इन घड़ियों को ज़ाया ना करें। आए वो रात आ रही है जिस रात के बारे में महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई हजार रातों से अफजल रात है, कई हजार रातों से अफजल रात आ रही है कि अगर किसी के गुनाह बनु सलमा की बकरियों के बालों के बराबर भी होंगे तो अल्लाह उसे भी माफ फरमा देगा। तो तौबा हमें करनी चाहिए अपने गुनाहों से, क्योंकि तौबा करने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। तौबा करने वाला, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारी ताला तो अपने नेक बंदे को जब तेरा दिल करता है उसके साथ बातें करने को तो वो कितनी बार पुकारे तो तू बोलता है। तो फरमाया वो एक बार बुलाए तो मैं एक बार बोलता हूँ। तो अर्ज की हुजूर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने की बारी ताला कि जब गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में दुआए इल्तजा करता है, तौबा की दरख्वास्त करता है तो तू उसे कितनी बार जवाब देता है। तो फरमाया गुनाहगार बंदा मुझे एक बार आवाज लगाता है, मैं 3 बार उसे जवाब देता हूँ। तो ये बड़ी मुकद्दस घड़ियां हैं, हमें इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने रब के यहाँ सर सजदे में रख के रब को राजी करना चाहिए, तौबा तो नसूह करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का दौरे मुबारक था, आप तशरीफ ला रहे थे तो सामने से आदि शराबी आ रहा था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को देखकर तो उसने अपनी बोतल छुपा ली और दिल में दलीलें बनाने लगा कि बारी ताला आज उमर के कहर से बचा ले, मैं कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा। तो रावी ने लिखा कि जब हजरत उमर फ़ारूक के बिल्कुल करीब पहुंचा तो आपने फरमाया किधर से आ रहा है, तो कहने लगा दूध लेकर आ रहा हूँ। बाद में लिखा कि सिरका लेके आ रहा हूँ। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया दिखाओ वो किधर है। तो जब उसने बोतल निकाली तो वाकई दूध में बदल चुकी थी। तो हजरत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे भी पता था इसमें क्या है, तुझे भी पता है इसमें क्या है, लेकिन बता ये कैसे हुआ। तो उसने कहा कि मैंने दुआ की बारी ताला मैं पक्की तौबा करता हूँ,
آئندہ کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو رب توبہ کرنے پر شراب کی بوتل کو دودھ کی بوتل میں بدلنے پر قادر ہے، اگر بندہ پکی توبہ کرے تو وہی رب بندے کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدلنے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کو ہر حال میں راضی کریں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان دوڑ کر کدھر جائے گا، آ اپنے رب کی بارگاہ میں آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا علامہ قاری صاحب غلام نقشبندی صاحب توبہ کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، گفتگو کے دوران پروگرام کا حصہ بنے ہمارے مہمان ناتخوان محمد اشفاق رضوی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کی طرف میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے، تو ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور دھن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ محمد اشفاق رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام اقبال پیش فرما رہے تھے۔ علامہ خلیل احمد رضوی اسیر ناموس رسالت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے پروگرام کا حصہ ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ موجودہ نظامی جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے اسلامی نظام سیاست کیوں اور کتنی ضروری ہے، ذرا اس حوالے سے آپ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مخصوص انداز میں کچھ روشنی اس پر ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو ہمارے میزبان جناب قاری محمد ساجد رضوی صاحب، اور جن کے توسط سے میں اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، جناب اشفاق رضوی صاحب اور جناب علامہ طاہر زمان نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ چینل علم کی حقیقت اور حقیقت رمضان ٹرانسمیشن کا بہت بہت ممنون ہوں، انہوں نے میرے فقیر کو موقع دیا۔ اسلامی نظامی سیاست، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ اس دین کو اللہ نے اتنا جامع اور مکمل اکمل بنایا کہ ہر دور میں ہر طبقے کے افراد کو مکمل جو ہے فراہم کرتا ہے،
انسانی زندگی میں، چاہے وہ اسلام انسان کے عقائد و نظریات ہو یا اس کے معاشرتی زندگی ہو، عدلیہ ہو، سیاست ہو، اسلام سیاست کے داخلہ اور خارجی پالیسی کو مکمل رابطہ فراہم کرتا ہے۔ مگر ایک طرف ہم دیکھا جائے تو اسلامی نظام کے حوالے سے آپ دیکھیے نا، اگر اس ملک پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں اسلامی معاملات ہوتے ہیں، نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر چند سال پہلے، 1-2 سال پہلے کورونا آیا۔ کورونا میں کیا ہوا؟ پورے پاکستانی 22 کروڑ عوام کے منہ پر ماسک لگا دیے۔ بھائی کیا جی ضروری یہ سسٹم تھا؟ سسٹم کے تحت پوری پاکستانی قوم کے سامنے ماسک، منہ میں ماسک لگائے۔ کیا آپ کی نظام اور سسٹم کی وجہ سے؟ ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں کہ اگر نظام کے مطابق معاملات ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمان وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دیں، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، اقتدار کن لوگوں کو؟ اللہ کے نیک بندوں کو، اہل اسلام۔ اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو جی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج اسلامی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہا کرتا تھا کہ اس کے رعایا، اس کی سلطنت، اس کے ملک میں چوریوں کا نظام حد سے بڑھ چکا تھا، چوری کا سسٹم۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سلطنت میں اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی چور اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اسے پھانسی کی سزا ہوگی، قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق ایسا ہوتا رہا اور لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ اس کے باوجود چوریوں کا سلسلہ وہ تھما نہیں، وہ رکا نہیں۔ آخر بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ کے اس واقعے کو کسی عالم کے سامنے بیان کیا گیا تو عالم صاحب نے کہا کہ اس میں تو مسئلہ حل نہیں مسئلے کا۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ کو کہیں کہ اعمل بالسنۃ تنتفع بها القصر، آپ سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلہ، آپ کے ملک کے اندر سلامتی سکون آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سنت پر عمل کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا، چوری کرنے والی، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اسلامی نظام کے مطابق جب یہ ہوا، ہاتھ کاٹے جانے لگے، واقعیتاً پہلے سے زیادہ معاملات تھے وہ کم ہونے لگے۔ بادشاہ اتنا پریشان ہوا، اس میں کیا معاملہ حکمت ہے کہ میں قتل بنسبت قتل کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے چوری ہاتھ کاٹنے کے۔ اب جو بادشاہ بڑا پریشان ہوا تو عالم صاحب نے جواب دیا کہ بظاہر تمہاری جو چیز وہ سخت تھی، کسی انسان کو اگر 5 جان سے دیا جائے، مار دیا جائے تو کسی کے لیے قابل جو ہے سزا، وہ کسی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قابل تردید نہیں ہے، قابل جو ہے مذمت نہیں ہے۔ اب جو ہے اب لوگوں کے سبق آموز نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کسی نے چوری کی ہے؟ اب ہاتھ کاٹ دینے کے بعد جب تک وہ بندہ زندہ ہے اسے اس سے عبرت حاصل ہوتا رہے گا اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ اسلامی نظام سیاست ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ان لوگوں کے لیے جو موضوع سے ہٹ کر میری بات ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ آج کوئی فلاں کے نعرے لگا رہے، کوئی فلاں کے نعرے لگا رہے، کوئی فلاں کے نعرے لگا رہے ایک دوسرے کی، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ برا ہے، ان کی ہر چیز کرتوتوں کو پتہ بھی باوجود، اس کے باوجود وہ کالے پیلے ہر کام کو پارٹی کی محسوس کر اپنی انا کی خاطر، لیڈر کی محبت پر جو ہے نا اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو جس نے دوسری کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ علامہ نفیس، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ خلیل احمد رضوی صاحب، آپ نے
बड़े सादा से अंदाज में, बड़े आसान तरीके से इस्लामी निज़ाम सियासत क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर रोशनी डाली। आपको बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखसूस आपने जो आखिर में पैगाम दिया वो हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको समझें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कारी ताहिर ज़मान नक्शबंदी साहब, उनसे नात सुनते हैं। उसके बाद प्रोफेसर साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ होंगे तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। मंगो दुआ शाला इंतदा नसीब हुए, मंगो दुआ शाला इंतदा नसीब हुए। जदों आवे मौत सानो, जदों आवे मौत सानो, ओ सोना करीब होवे। मंगो दुआ वशाला इंतदा नसीब होवे। की पुछ दे मेरे तो सोने दिया तावा, की पुछ दे मेरे तो सोने दिया तावा। खैर पावे सोना जिसनो ना कदे गरीब होवे। मंगो दुआ वशाला इंतदा नसीब होवे। जदों आवे मौत सानो, जदों आवे मौत सानो, ओ सोना करीब होवे। मंगो दुआ वशाला इंतदा नसीब होवे। कारी ताहिर ज़मान नक्शबंदी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में बयानात पेश कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ शाहिद कादरी जमाली साहब वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अल्लामा साहब, प्रोफेसर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया रोज़े का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवा परहेजगारी नसीब हो जाए। तो क्या रोज़े का मकसद सिर्फ तकवा हासिल करना है, या कुरान और हदीस में इसके और भी कुछ मकासद और हासिल बयान किए गए हैं? ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे नहायत ही काबिल सद एहतराम ज़ुबैर एहतशाम सामीनो नाज़रीन कराम, मैं सबसे पहले हकीकत रमज़ान ट्रांसमिशन के मुंतज़मीन का तहे दिल से सिपासगुज़ार हूँ, जिनकी वसातत से मुझे आपसे मुखातब होने का मौका मिला। तो आज का मौज़ूए सुखन है रमज़ानुल मुबारक का हासिल। रमज़ानुल मुबारक का जो मतलूब और मकसूद होता है वो होता है तकवा। रमज़ान का हासिल तकवा है। और तकवा किसे कहते हैं? हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुज़ूर तकवा किसे कहते हैं? फरमाने लगे कि अगर मखलूक तेरी ज़ुबान और मलाकान तेरे दीवान नमामाल, और अल्लाह तेरे ईमान में जब कोई ऐब ना पाए तो इसे तकवा कहते हैं। अगर मखलूक तेरी ज़ुबान में, मलाकान तेरे दीवान में, और अल्लाह तेरे ईमान में जब कोई ऐब ना पाए तो इसे तकवा कहते हैं। किसी ने हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जेलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हुज़ूर तकवा किसे कहते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तकवा की जो तारीफ़ फरमाई, मेरा विजदान कहता है कि शायद क़यामत तक कोई इतनी खूबसूरत तारीफ़
آئندہ نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سائل پر جواب لٹاتے ہوئے فرمانے لگے کہ تقوی کسی شخص کے قلب و دماغ میں اترنے والے خیالات کو اگر مجسم شکل دے دی جائے اور انسان اپنے ہی خیالات کی مجسم شکلوں کو تشتری میں رکھ کے برسر بازار گزرے اور انسان کو اپنے اس عمل پر کوئی ندامت محسوس نہ ہو تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت کے اندر لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی دنیا یا دنیا کی کسی شے پر حیرت زدہ ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو حیرت پایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو متقی کو دیکھتے تو پھر مجھ سے کہتے عائشہ یہ اللہ کا کتنا عجیب و غریب بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی مطلوب ہے ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی بزنس مین، نہ کوئی پروفیسر۔ اللہ کو اگر مطلوب اور مقصود ہے تو صرف متقی جو ہے اللہ کو بس یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تقوی عمومی طور پر اس کا مفہوم اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان جس شے سے بھی ڈرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے۔ شیر سے ڈرا اس سے دور بھاگا، سانپ سے ڈرا اس سے دور بھاگا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یہ ایسا خوف ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قرب میں آتا ہے۔ دنیا کی جس شے سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ سے جب ڈرتا ہے تو اس کے قرب میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسا کہنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں کہ رمضان المبارک کا تحصیل حاصل تقوی ہے۔ اگر انسان کو تقوی کی دولت میسر آ گئی تو الحمدللہ، اور اگر تقوی کی دولت سے وہ تہی دامن رہا اور اللہ سے پہلے سے بھی زیادہ تعلق مضبوط نہ ہو سکا تو گویا پھر وہ شخص سخت خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ والسلام مع الاکرام الی یوم القیام بجاہ النبی خیر الانام۔ صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اس کے ساتھ میں آج کے پروگرام کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب، حافظ عبد الوحید صاحب، محمد اشفاق رضوی صاحب، کراچی سے علامہ خلیل رضوی صاحب اور لاہور سے پروفیسر عبداللطیف شاہد قادری جمالی صاحب، تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ علم کی حقیقت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ہمارا فیس بک پیج قاری طاہر زمان اس کو بھی فالو کریں تاکہ ہمارے پروگرام کی جو نشریات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک اپنے میزبان قاری محمد ساجد رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔